کسی جنگل میں ایک ننھی چیونٹی اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ننھی چیونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنے اور ننھی چیونٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی، لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بوڑھی ہو گئی تو دانا لانے کی ذمہ داری ننھی چیونٹی پر آ پڑی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے بہت سا دانا جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے۔ ننھی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور سے چند دانے گھر تک لا سکی، پھر اس نے دانا لانے سے انکار کر دیا۔ اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا، ننھی، صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہیں ہوگا، آخر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس وقت خوراک بالکل غائب ہوگی۔ ننھی نے کہا، یہ بہت مشکل کام ہے، میں تو صرف چند دانے ہی لا سکتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ کہہ کر ننھی سو گئی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی اور پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اب بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی۔ اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چیونٹیاں نظر آئیں۔ جب وہ درخت کے قریب گئی تو اس نے وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے دیکھے۔ اس نے دیکھا کہ جو چیونٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں اٹھائے لے جا رہی ہیں، جبکہ بڑے چیونٹے بڑے بڑے دانے منہ میں دبائے جا رہے تھے۔ اس نے ایک بڑا سا دانہ منہ میں پکڑا اور چل پڑی، لیکن چند قدم ہی چلی تھی کہ تھک گئی اور بیٹھ گئی۔ اس دوران میں ایک بوڑھی چیونٹی کی نظر ننھی چیونٹی پر پڑی۔ اس نے کہا، بھائی ننھی چیونٹی، کیا بات ہے؟ اس نے سارا قصہ سنایا۔ بڑی خالہ ہنس پڑی۔ بڑی خالہ ننھی چیونٹی کو ایک درخت کے پاس لے گئی جہاں ٹھنڈی چھاؤں تھی۔ بڑی خالہ نے چھوٹی چیونٹی کی طرف اشارہ کیا، تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ، بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی۔ اچھا ننھی، تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے دانے تمہارے گھر لے چلتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ خالہ، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، چھوٹی خوشی سے بولی۔ تم ہر دن 3 گھنٹے کام کرو گی۔ خالہ جان نے شرط بتائی تو ننھی نے فوراً کہا، اسے یہ شرط منظور ہے۔ دن گزرتے گئے، چیونٹی پابندی سے روزانہ ایک چھوٹے چھوٹے دانے منہ میں ڈالے خالہ جان کے گھر جمع کرتی رہی، اور خالہ جان بڑے بڑے دانے ننھی کے گھر لے جاتی۔ ننھی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں وہ مدد کر رہی ہے۔ جب ننھی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فوراً اسے اٹھنے کے لیے اور پابندی کرنے کی تاکید کرتی۔ ننھی، بس اب دانے جمع کرنا بند کرو۔ ایک دن خالہ جان نے ننھی سے کہا، خالہ جان، میں کچھ اور دانے جمع کرنا چاہتی ہوں۔ ننھی نے جواب دیا، اصل میں ننھی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہیں۔ بس ننھی، بہت خوراک جمع ہو گئی ہے، اتنی کافی ہے۔ خالہ جان نے ننھی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی۔ پھر ننھی اور خالہ جان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے رہے، ننھی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی۔ خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننھی خالہ جان کی شکر گزار تھی۔ ایک دن بہت سردیاں زوروں پر تھیں، سب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننھی کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ ننھی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی۔ سامنے مہربان خالہ جان کھڑی تھی۔ ننھی نے جلدی سے انہیں اندر بلایا اور ان کی خاطر کی۔ اس کی ماں بھی خالہ کی بہت شکر گزار تھی۔ خالہ جان، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ ننھی نے خالہ جان سے کہا، کیوں ننھی، کس بات کی مہربانی؟ خالہ جان حیرت سے بولی، خالہ جان، آپ نے یہ بہت ساری خوراک جو ہمیں دی۔ ننھی نے خوراک کے بڑے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا، خالہ جان کہکا لگا کر ہنس پڑی، لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں نے گودام میں جمع کی ہوئی ہے، جو تم لائی تھی۔
خالہ جان، وہ چھوٹے چھوٹے دانے تھے، ان کا ان بڑے دانوں کے سامنے میں کیا مقام ہے؟ خالہ بولی، خود دیکھو گی تو پتہ چلے گا کس کی خوراک زیادہ ہے، وہ جو تم نے جمع کی یا یہ بڑے دانے جو میں تمہارے گھر میں جمع کرنے کے لیے لائی تھی؟ خالہ جان نے کہا اور اس کی ماں سے اجازت لی کہ وہ ننھی کو اپنے گھر لے جا رہی ہیں تاکہ اسے خوراک دکھا سکے۔ اس کی ماں نے اجازت دے دی۔ خالہ جان ننھی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ارے خالہ جان، ننھی کے منہ سے حیرت کے مارے چیخ نکل گئی۔ کیوں ننھی، دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے؟ اب بتاؤ، وہ خوراک زیادہ تھی یا یہ چھوٹے چھوٹے دانے؟ خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ خالہ جان، میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میں اتنی ساری خوراک جمع کر لوں گی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو ننھی، خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، یہ سب خوراک تم نے جمع کی ہے، یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور ایمانداری سے کام کیا۔ تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ تم نے کام بڑی باقاعدگی سے مسلسل کیا، یہ اس کا کمال ہے۔ یاد رکھو، محنت اور کام کو باقاعدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی، اتنی حیران جتنی تم اب ہو رہی ہو۔ پھر خالہ جان نے ننھی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی، وہی ننھے اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک۔ ننھی نے خالہ سے کہا، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور اس کہانی میں چھپے ہوئے مقصد کو بھی آپ جان گئے ہوں گے کہ کوئی کام چھوٹا نہیں، کسی بھی کام پر محنت کرے تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے۔ اللہ خیر۔